السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما، اللهم احسن عاقبتنا فی امور كلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر اور بے حد احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اجتماعی طور پہ اس مقصد کے لیے جمع کیا کہ ہم اللہ کے دین کو سیکھیں اور اس پیغام کو سمجھیں، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ اور آج کا جو ہمارا عنوان ہے اس پہ جاننے سے پہلے ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جس بات کی، جس چیز کی سیکھنے کی مجھے ضرورت ہے آج یا آئندہ پڑھنے والی ہے، اللہ تعالیٰ آج جب میں آپ کے دین کے کو سمجھنے بیٹھی ہوں تو وہ بات مجھے سجھا دیجیے، وہ بات میرے دل میں اتار دیجیے، اور وہ بات میرے عمل میں لے آئیے جو آپ مجھ سے چاہتے ہیں، جو رویہ مجھ سے مطلوب ہے، جیسا عمل مجھ سے چاہتے ہیں ویسا مجھے بنا دیجیے، اور میری نیت کو اپنے لیے خالص کیجیے۔ تو ہم سب سے پہلے یہ کام کرتے ہیں۔ اچھا، جو موضوع ابھی حوریہ نے آپ کے سامنے رکھا، اور آپ سب میرے لیے بہت دل عزیز ہیں، جان سے قریب ہیں، بہت پسند ہیں جب بھی میں آپ لوگوں سے ملنے آئی ہوں، اور اسی طرح یہ محبت کا رشتہ ہمارے پاس ہے۔ اور جب محبتوں کے رشتے ہوتے ہیں اور آپ نے کبھی محسوس کیا ہو کوئی پرانی البم نکل آئے، کہیں تصاویر رکھی ہوں، کبھی موبائل کے میموری میں سے کہیں نکل آئے، آپ صاف کر رہی ہوں، ڈیلیٹ کر رہی ہوں ڈیٹا، اور کوئی بہت پرانی تصویر نظر آ جائے جس کے اندر آپ کے بہت عزیز اور قریبی رشتے ہوں، ان کے چہرے دیکھتی ہیں آپ، اور پتہ نہیں کتنی یادوں کا ایک دریا سامنے آ جاتا ہے نا، پرانے سارے وہ خیالات، وہ وقت، وہ سوچیں، وہ افراد جو کبھی ہمارے ساتھ تھے اور آج موجود نہیں ہیں، ان کی یادیں، ان سے وابستہ سوچیں ہمیں ایک دم اٹھا دیتی ہیں، ہلا دیتی ہیں۔ تو جو میں آپ کے پاس آج کچھ رکھوں گی، کچھ یادوں کے البم میں سے کچھ صفحات یا کچھ تصاویر یا کچھ منظر آپ کے سامنے پینٹ کروں گی، آپ کے سامنے لے کے آؤں گی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ان چہروں کو اور ان مناظر کو کہیں ہم بھول تو نہیں گئے۔ اور تصاویر کا معاملہ یہ ہوتا ہے نا کہ جو تصویر کھینچی جاتی ہے وہ کسی خاص اینگل سے ہوتی ہے، اور ہم جب دیکھتے ہیں تو صرف وہی اینگل یا وہ رخ روشن ہوتا ہے، منظر میں تو بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن فوٹوگرافر کی نگاہ اس منظر کے اس نقطے تک پہنچاتی ہے جہاں تک وہ پہنچانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو ہم بھی جو آج البم کھولیں گے اور اس میں جو تصاویر اور مناظر دیکھیں گے، تو اس میں سے کچھ ایسی چیز نکالیں گے جو آج ہمارا ٹاپک ہے استقبال رمضان، اس سے مناسبت رکھتی ہے۔ بہت زمانہ گزرا ہے، بہت کہیے صحیح کئی سو سال کا عمل ہے، اس سے پرانی یہ تصاویر ہیں۔ ایک بستی تھی جیسے کہ بستیاں ہوتی ہیں، اور بستی کیسی بستی تھی کہ وہاں کے لوگ تجارت میں بہت ماہر تھے، اور دور تک ان کا شہرہ تجارت کی بنا پر تھا۔ اس کے علاوہ ان کے پاس ایک صلاحیت اور بھی تھی، اور وہ صلاحیت ان کی زبان دانی کی صلاحیت تھی۔ وہ اپنی زبان کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو موہ بھی لیتے تھے، ان کے خیالات اور جذبات کو ابھار بھی دیتے تھے اور ان کو مرجھا بھی دیتے تھے، اور انہیں اس اپنی زبان دانی پہ بہت فخر بھی تھا، اپنی اس کمیونیکیشن اسکل پر ان کو فخر تھا کہ دیکھیں ہم چاہیں تو انسانوں کو گرا دیں اور ہم چاہیں تو انسانوں کو اٹھا دیں۔ اور یہی کچھ نہیں بلکہ ان کے فخر و غرور کے لیے اس بستی کے اندر ایک انوکھی عمارت تھی، ویسی عمارت دنیا میں شاید کہیں اور نہ تھی۔ لوگ دنیا بھر سے اس عمارت کا رخ کرتے تھے اور وہاں پر آتے تھے، اس کو رجوع کرتے تھے، اس کو دیکھتے تھے، اس کو دیکھ کے اپنی سینوں کو ٹھنڈا کرتے تھے اور اپنی بستیوں کو واپس چلے جاتے تھے۔ بڑی سکون کی زندگی تھی ان کی، اپنے اوپر اپنی ذات پر فخر، اپنی شجاعت پر فخر، اپنے تذکرے، اپنا تذکرہ کہ ہم تو اس عمارت کے متولی ہیں، ہم اس عمارت کی حفاظت کرنے والے اور اس کو رجوع کرنے والے لوگوں کی مہمانداری کرنے والے ہیں۔ ہمارے پاس تو زبان کی بھی صلاحیت ہے، ہم زبان سے کیا کچھ کر دکھاتے ہیں، ہم تجارت میں ماہر ہیں، اور مال ہماری، جیسے آج آپ سوچ لیں جو اکنامیکل سٹیز ہوتے ہیں کس طرح وہاں پہ منی کا فلو ہوتا ہے، تو یہ بھی بڑے خوش تھے، بڑے سیویلائز تھے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ اس بستی میں ایک انوکھی آواز اٹھتی ہے، ایک انوکھا اعلان ابھرتا ہے،
اور وہ آواز ایسی ہے کہ بستی کے لوگ ہل جاتے ہیں، جو ان کی ویلیوز تھی، جو ان کے اصول تھے، جو کچھ ساختہ اصول اور قوانین انہوں نے بنا رکھے تھے کہ بیٹی پیدا ہوگی تو دفن کر دی جائے گی، عورت بیوہ ہوگی تو بیٹے ہی اس کے وارث ہو جائیں گے، اس سے نکاح کر لیں گے، اور بہت کچھ، بیٹی کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، جو یتیم کا مال ایسے لٹایا جائے گا جیسے کوئی جس کی کوئی کسی کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ ان کے خود ساختہ قوانین پہ ضرب لگ گئی اس ایک آواز کے اٹھنے سے، اور وہ آواز کوئی اجنبی آواز نہیں ہے، وہ اسی معاشرے کی آواز ہے۔ انہوں نے اس آواز کو وہاں پہ چلتے پھرتے بولتے مسکراتے دیکھا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ آواز جب اٹھتی ہے تو حق کے لیے اٹھتی ہے، کیونکہ وہ تو خود اس کو صادق اور امین کہتے تھے۔ وہ خود مانتے تھے کہ جب ان کے زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے تو صدق کے سوا، سچ کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اس اعلان کرنے والے نے جو پیغام دیا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بستی جس کے نام پر آباد ہوئی تھی، جنہوں نے بسایا تھا، جس کلمے کی بنیاد پہ بسایا تھا، اس کلمے میں کسی بت کا، کسی اور کی بزرگی کا اقرار نہیں سوائے رب العالمین کے۔ تو آئیے ریوائول کریں، آئیے اس کعبۃ اللہ جس کی متولی ہونے کا فخر آپ کو حاصل ہے، اس کا حق ادا کریں۔ اس کی متولی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کے گارجینز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف مہمانداری کریں، بلکہ اب آپ کو ماننی اس رب کی پڑے گی، اور میں اس رب کا پیغامبر یا میسنجر ہوں۔ یہ اعلان کہنے کو بہت آسان ہے، بہت چھوٹا ہے، لیکن اس اعلان نے اس پہاڑوں سے سجی بستی کی جتنے سنگلاخ دل تھے نا، جو پتھر جیسے دل لوگ تھے، ان کو ہلا دیا، اور انہوں نے پھر ہر ٹارچر کا طریقہ آزمایا جس کو ہم سوچ سکتے ہیں، جسمانی، جذباتی، اکنامکلی، ہر طرح سے بائیکاٹ کیا، ستایا، ایذا دیا، پریشان کیا۔ کیوں؟ اس چھوٹے سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو دبانے کے لیے۔ کیا وہ آواز دب گئی؟ وہ آواز دبی نہیں، وہ آواز ہر دن کے ساتھ مستحکم ہوتی چلی گئی، اس کے ساتھ اس معاشرے میں موجود نرم دل اور سلیم الفطرت آگے کھڑے ہوتے گئے، ستائے گئے، مارے گئے، صحرا میں گھسیٹے گئے، چربی پگھلائی گئی، چارپائیوں پہ اٹھائے گئے، ان کے اوپر کچرا ڈالا گیا، ان کو شیب ابی طالب کی بھاٹیوں میں رکھا گیا، لیکن اس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو نہ چھوڑا۔ اور جب لگا کہ یہ دعوت تو اب بالکل کچل دی جانے والی ہے، اس وقت اسی بستی کے نزدیک سے، ابھی تو معاملہ یہ نا کہ اپنوں نے ستایا ہے، اپنوں نے اذیتیں دی ہیں، اپنوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں، اچانک منظر بدل جاتا ہے، دوسری تصویر آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ اسی بستی سے نزدیک ایک اور بستی ہے جو اکنامیکل سٹی نہیں ہے، جو بیچارے فارمرز ہیں، جو ان کے پاس زبان دانی کا کوئی ایسا فن بھی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے دل کو کھول کر اس دعوت اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پہچانتے ہیں، اور کہتے ہیں ہمیں صرف اس کلمے کو اپنانا نہیں ہے، بلکہ اس کلمے کے لیے بلند ہونے والی الفاظ کی حفاظت ہم دل و جان سے کریں گے۔ ہم اپنی بستیوں کو، بستی کو کھول دیں گے، ہم اپنے سینوں کو کھول دیں گے، ہم اپنے گھروں کو کھول دیں گے۔ ایک روٹی ہے تو آدھی آپ کی ہوئی ہے، آدھی ہماری ہوئی، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کو پناہ دے دی۔ یہ مناظر سب کو یاد ہیں، یہ تصویریں ہم سب نے پہلے بھی دیکھی ہیں۔ اچانک ایک اور تصویر آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، ایک اور منظر آنکھ کے پردے پہ ٹھہر جاتا ہے۔ وہ منظر کیا ہے؟ رمضان المبارک کی فرضیت کا اعلان ہوتا ہے۔ جیسے آج ہم بیٹھے ہیں ایسے ہی ایک دن ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ 2 ہجری کا سال ہے، اپنوں کے ہاتھوں ستائے گئوں کو آج غیروں نے پناہ دی ہے، غیروں نے اپنے منہ کا نوالا نکال کے ان کے منہ میں رکھا ہے، اپنا دل، اپنی ہر چیز کھول کے رکھ دی ہے، سینوں سے لگایا ہے، لیکن حالت مستحکم نہیں ہے، اور اعلان ہوتا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی کی ڈوری کو اپنے ہاتھ میں تھام لو۔ اور اس سے پہلے تم سے پہلے بھی امتوں پہ فرض کیے جاتے رہے، اور جیسے میں اور آپ رمضان کے منتظر ہیں، ایسے ہی وہ بھی شاید رمضان کے منتظر تھے کہ 17 رمضان المبارک کا دن آ جاتا ہے۔ 17 رمضان المبارک کو کیا ہوا تھا؟ جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر ہوئی تھی۔ جنگ بدر کیا تھی؟ 313 چھوٹی سی مٹھی بھر مسلمان اس مدینہ کی بستی سے، جو ان کے لیے غار بن گئی تھی، جو ان کے لیے حفاظتی قلعہ بن گئی تھی، جس نے اپنے سینے، اپنے دل ان کے لیے کھول دیے تھے، اس بستی کو چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹھی بھر جماعت انصار و مہاجرین کی لے کے نکلے تھے۔
کس سے مقابلہ تھا؟ 1000 کے لشکر سے. 2 تلواریں ہیں، وہاں اسلحہ کثیر. یہاں تعداد بھی کم، کمزور بھی ہیں، پاؤں میں چپل بھی نہیں ہے، لباس بھی آدھا پھوٹا ہے، سواری بھی نہیں ہے، حالت بہت بری ہے. اور بدر کا میدان ریتیلی مٹی ہے جس میں پاؤں گھسے چلے جاتے ہیں. لیکن ہوتا کیا؟ ہوتا وہ ہے کہ اس کو یوم الفرقان کہہ دیا جاتا ہے، وہ دن جس میں حق اور باطل صاف ہو کر نظر آ گیا. 313 یعنی ایک کے مقابلے میں 4 سپاہی، 2 تلواروں سے کتنا کوئی لڑے گا؟ لیکن جب دلوں کے اندر ایمان کی قوت ہو تو ہوا کیا کہ 1000 ہار گئے. مکہ کے ہیرے، مکہ کے سرداران مارے گئے اور کنویں میں ڈالے گئے. 70 قیدی ہوئے اور پسپا ہو گئے. عرب ہر جگہ ایک بات مشہور ہو گئی، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ نہ دبایا جا سکتا ہے، نہ کچلا جا سکتا ہے. ان کا رعب، ان کا دبدبا، ان کا خوف ہر طرف پھیل گیا. یہ بہت پرانی البم ہے، یہ تصاویر بہت پرانی ہیں. ان منظروں میں سے کوئی ایسا نہیں جسے آپ نہ پہچانتی ہوں. اور آج اتنی صدیوں بعد یعنی 1400 سال کا سفر گزر چکا، میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں. 313 سے آج کتنے ہیں؟ اس وقت امت کتنی بڑی تعداد میں 1.9 بلین مسلمان اس کرۂ ارض پر سانس لیتے ہیں. جب ہم 313 تھے تو ہماری ہیبت سے عرب کانپ اٹھا. ہر طرف یہ بات اٹھ گئی کہ اب مسلمانوں کی اس دعوت اللہ کو نہ دبایا جا سکتا ہے، نہ انہیں ختم کیا جا سکتا ہے. ہر سازش بیکار ہو گئی. اور پھر اسی رمضان المبارک کی 23 رمضان المبارک تھی جب فتح مکہ ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر لڑے اس سنگلاخ پتھروں جیسے لوگوں کے شہر میں داخل ہوئے جہاں بھی کبھی ان کو نکالا گیا تھا یا ان کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا تھا. 313 اور اس کے بعد کچھ بڑھ جانے والی تعداد اتنی مضبوط. اور پھر آج کا میں جب عنوان دیکھ رہی تھی تو میں تھوڑا پریشان ہو گئی. 1.9 بلین مسلمان، اور مجھ سے یہ تقاضا ہے کہ میں یہ بات کروں کہ استقبال رمضان کا وہ جب کیسے ہو جب امت لہو لہو ہے. 313 تھے اور لہو لہو نہ ہوئی. لہو لہو کا مطلب کیا ہے؟ لہو لہو کا مطلب ہے کہ امت از بلیڈنگ. اور خون خالی نہیں ہوتا. امت اس وقت سودی قرضوں میں جکڑی ہوئی، امت اس وقت معاشی بحران میں گھیری ہوئی، امت اس وقت کہیں جسمانی طور پہ کچلی جا رہی ہے، کہیں ذہنی طور پہ اس کے دل سے عقائد کو نکالا جا رہا ہے. 1.9 بلین مسلمان، اور میں یہ بات کروں کہ استقبال رمضان کی تیاری کیسی ہو جب میری امت لہو لہو ہو. ایسا کیا ہوا 313 سے 1.9 بلین کا سفر؟ اور کیا رعب میرا کہاں گیا؟ وہ دبدبا کہاں گیا؟ وہ 313 خالی ہاتھ تھے، 2 تلواریں کیا معنی رکھتی ہیں؟ آج دنیا میں ایٹامک پاور مسلمان ملک کے پاس 57. اس وقت مدینہ کی ایک چھوٹی سی بستی، وہ مدینہ کی بستی جہاں پہ بیماریاں پھیل جاتی تھیں، جہاں قلعے در قلعے گڑیاں بنی ہوئی تھی، اس کی کہانیاں تو پڑھیں. اور وہ مدینے کا دبدبا کہ اس کے بعد پورا عرب ایک لشکر لے کے آیا احزاب کے دن. جنگ احزاب کیا تھی؟ ہر طرف سے تیاری کر کے حملہ آور ہوئے کہ ان کو کچل دیں گے. اتنی ہمت، اتنی طاقت. اور آج دنیا میں سب سے ریسورسفل جن کنٹریز کے پاس سب سے زیادہ نیچرل ریسورسز ہیں، چاہے وہ پیٹرول ہو، آئل ہو، گیس ہو، معدنیات کوئی قسم، وہ مسلمان ممالک ہیں. ایٹم بم بھی موجود ہیں، سارے ہتھیار بھی موجود ہیں، F-16 طیارے بھی موجود ہیں. ہائیلی انٹلیکچوئل لوگ، ذہین فتین لوگ امت مسلمہ کے دامن میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور کہتے ہیں کوئی قوم مر جاتی ہے جب اس کے پاس نوجوان نسل نہیں ہوتی. اس وقت ورلڈ ڈیٹا نکالیے، دنیا میں سب سے زیادہ یوتھ امت مسلمہ کی گود میں. اور پھر یہ تقاضا امت لہو لہو، مجھے تو اس پہ یقین نہیں آتا. امت لہو لہو کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر مجھ سے 1400 سال پہلے کوئی بات کہے میں تو یہ بات نہیں مان سکتی کہ 1.9 بلین ہو کر سب کچھ ہاتھ میں ہوتے ہوئے کوئی جب چاہے کچل دے، کوئی ٹینکوں کے نیچے دبا دے، کوئی اتنے بم گرا دے کہ ہیروشیما ناگاساکی کا واقعہ چھوٹا ہو جائے، کوئی بھوک اور افلاس سے مارا جائے، کوئی مشنری اداروں کے ہاتھوں دین کو چھوڑ کے کافر بن جائے. 1.9 بلین مسلمز، ایسا کیسے ہو گیا؟ آئیے سیرت کے البم میں ہی جھانک لیتے ہیں. شاید وہیں سے، کیونکہ وہی ہماری اثر ہے، وہی ہماری جڑ ہے، وہی ہمارے مسائل کا حل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں
یہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں، قریب ہے کہ دیگر اقوام تم پر ایسے ٹوٹیں گی جیسے کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں۔ اور فرمایا، صحابہ نے پوچھا ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے نا، ہم 313 سے بھی کم ہوں گے، جبھی تو سب ٹوٹ رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، لیکن بلکہ اس وقت تم بہت ہو گئے سیلاب کے جھاگ کی مانند۔ سمندر پہ کبھی آپ نے لہروں کے اوپر اٹھتا ہوا فوم دیکھا ہے؟ ہر طرف ہر لہر تھوڑے سے جھاگ کو لے کے اٹھتی ہے۔ ہم مسلمان بھی، آپ جائیے مکہ، ہم جاتے ہیں، کس رنگ اور کس نسل کا مسلمان وہاں موجود نہیں ہے؟ ہر لہر پہ ہمارا جھاگ موجود ہے، لیکن جھاگ کی وقت کتنی ہوتی ہے؟ بے حیثیت، کم وقتی، ٹیمپرری، ختم ہو جانے والا، کوئی اثر نہ چھوڑنے والا۔ لہریں اٹھتی ہیں، لوگوں کو خوف ہوتا ہے، لہریں بہا لے جاتی ہیں، لہریں پتھروں میں شگاف کر دیتی ہیں، جھاگ ایک پھونک کی مار ختم ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، کوئی اہمیت نہیں رکھتا، آنکھ کو بھی نہیں بھاتا۔ ہم جھاگ بن گئے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی تھی جو میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ 1.9 بلین مسلمز، استقبال رمضان اور امت لہو لہو۔ میں اس جھاگ کا حصہ ہوں، آپ اس جھاگ کا حصہ ہیں۔ جھاگ بننا کس کو اچھا لگتا ہے؟ ہم تو آج چاہتے ہیں کہ ہمیں سراہا جائے، ہم سب کتنا آج کا پورا فتنہ یہ ہے کہ ہر وقت اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں اپلوڈ کرو اور بتاؤ، اسٹیٹس کے ذریعے، کسی پروفائل پک کے ذریعے، کہیں نہ کہیں میں کیا سوچ رہی ہوں، کیا چاہ رہی ہوں، میں کتنی یونیک ہوں، میں کتنی انوکھی ہوں۔ لیکن میں تو بس جھاگ ہوں، جھاگ سے زیادہ میری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، جھاگ سے زیادہ میری وقت کچھ بھی نہیں ہے۔ میں 1.9 بلین کا حصہ ہوں، لیکن میرے تعلیمی ادارے ہوں یا میری گورنمنٹس ہوں یا میرے عدالتی نظام ہو، کہاں پر کوئی قرار یا کوئی سکون یا کوئی عدل، کوئی انصاف، کہیں کچھ نظر آتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب نکل جائے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہی۔ آئیے آج کا جو پورا ٹاپک ہے نا، اس رمضان المبارک کی میں اور آپ تیاری پتہ ہے کیا کریں گے؟ جھاگ بننا پسند ہے؟ جھاگ بننا چاہتے ہیں؟ چلیں خود جھاگ بن جائیں، اپنے بچوں کو بھی جھاگ بنائیں گے، ان کو بھی ایسی بے وقت اور کمزور اور ضائع ہو جانے والا اور حقیر اور ادنا بنائیں گے؟ نہیں، مائیں تو بچاتی ہیں، اور خواتین کھڑی ہو جائیں تو پھر کوئی انہیں نہیں بٹھا سکتا۔ تو آئیے آج کا پورے استقبال رمضان، ویلکم رمضان پروگرام میں یہ ہو کہ کیسے میں جھاگ سے ایک لہر، ایک موج، ایک ویو بن جاؤں جو ٹکرائے اور پتھروں کے اندر شگاف کر ڈالے۔ میں چینج میکر بن جاؤں، میں کروں کیا؟ کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی لائی ہوئی کتاب۔ یوم الفرقان کا دن تھا تو ہمارے پاس الفرقان کتاب بھی موجود ہے، اس میں جھانکتے ہیں اور دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حل بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اس سال جب میں رمضان کا استقبال کروں تو کیا کروں گی؟ آج کے دن سے کچھ اپنے گولز بناؤ، کچھ اپنے لیے ٹارگیٹ سیٹ کروں گی، یہ مجھے کام کرنا ہے، اور وہ نہیں جو پچھلے سال بھی کیا تھا اور اس سے پچھلے سال بھی کیا تھا۔ انفرادی طور پر امت مسلمہ سے زیادہ دین پر عمل کرنے والا کون ہوگا؟ کون سی مساجد و تراویح سے نہیں بڑھتی ہیں؟ کتنی دفعہ قرآن مکمل کیا جاتا ہے؟ دورہ قرآن آپ یوٹیوب کھولیے، ایک کے بعد ایک ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے۔ کس چیز کی کمی ہے؟ اجتماعیت کی کمی ہے۔ کس چیز کی کمی ہے؟ مل کے کھڑے ہونے کی کمی ہے۔ سب سے پہلی بات، اپنے لیے گول سیٹ کریں۔ نمبر 2، اپنا احتساب کر دیں۔ حضرت عمر کہتے تھے اپنا احتساب کر لو، قبل اس کے کہ تمہارا احتساب کون کرے؟ فرشتے کریں، اللہ رب العالمین کرے۔ میرے اور آپ کے اعضاء اللہ کو بتائیں اللہ یہ جو کچھ کہتی ہے نا یہ سب جھوٹ ہے، اس کے پاس وقت بھی تھا، اس کے پاس توانائی بھی تھی، اس کے پاس ہر چیز، ہر ریسورس موجود تھا، پریٹینڈ یہ کرتی رہی کہ میں کچھ نہیں کر سکتی، میں ایسی ہی تھی جیسے زمین پہ پڑا ہوا کوئی پتھر جس کو یہاں رکھ دو اور وہاں رکھ دو، ظاہر کرتی ہوں۔ قبل اس کے کہ میرا اور آپ کا احتساب کرنے فرشتے آ جائیں، میں اور آپ آج اپنا احتساب کر لیں کہ پچھلا رمضان کیسا تھا، اور اس رمضان میں سیکھی گئی تبدیلیوں کو کیا میں لے کے چلی؟ کیا اس بھوک اور میں نے روزے سے کچھ حاصل نہیں کیا سوائے بھوک اور پیاس کے؟ اور یاد کیجیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عجیب منظر ہے، ایک عجیب تصویر ہے، منبر پہ چڑھتے ہیں، پہلی سیڑھی پہ کہتے ہیں آمین، دوسری سیڑھی پہ کہتے ہیں آمین، تیسری سیڑھی پہ کہتے ہیں آمین،
صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس بات پہ آمین کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب میں نے پہلی سیڑھی پہ آپ پاؤں رکھا، قدم رکھا، تو جبرائیل امین نے کہا بد نصیب ہے وہ شخص، بدبخت ہے وہ شخص جس کو رمضان المبارک ملے اور اس نے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کی۔ تو میں نے کہا آمین۔ دعا کرنے والے کون؟ فرشتوں کے سردار۔ آمین کہنے والے کون؟ خاتم النبیین۔ دوسرا، جس کو بوڑھے والدین ملے اور اس نے خدمت کر کے جنت میں گھر نہ بنایا۔ اور تیسرا، جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے درود شریف نہیں پڑھا۔ تو آئیے ہم اپنے لیے بدبختی نہ لکھائیں۔ یہ رمضان المبارک اجتماعی مغفرت، اجتماعی اللہ سے رجوع کرنے کا مہینہ ہے۔ آئیے کو بول سکتے ہیں۔ نمبر 1 بات، کوالٹی اوور کوانٹٹی۔ امت مسلمہ 313 تھی تو وزن والی تھی، کیا بہت زیادہ اپنی ڈائٹ کانشیس ہوں گے یا جم جوائن کیا ہوا ہوگا؟ کیسے وہ 313 اتنے بھاری کیسے تھے؟ کیا چیز تھی جو آج ہمارے 1.9 کے پاس نہیں؟ تقوی، ایمان، اللہ کا ڈر، اللہ کا احساس، اللہ کی پہچان۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یہ آیت میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں اور یہ رمضان کا گول بنائیے، اس کو یاد کر لیجیے، اس کو حفظ کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الم تر کیف، کیا تم نے دیکھا کہ اللہ مثال دیتے ہیں کلمہ طیبہ کی مانند شجرہ طیبہ، ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ زمین میں گہری ہے اور پھر اس کی جڑیں اور جو اس کی شاخیں ہیں وہ آسمان کو چھوتی ہیں، اور اس کا پھل، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اس کا پھل ہر جانب سے فائدہ دیتا ہے۔ اللہ کیسی پیاری مثالیں بیان کرتے ہیں۔ اللہ کیا سکھا رہے ہیں؟ جب میرے اور آپ کے دل میں ایمان پوری اندر تک اتر جائے گا تو ایمان مجھے اور آپ کو بھاری کر دے گا۔ تعداد بھاری نہیں کرے گی، ایمان بھاری کرے گا۔ لیکن وہ ایمان دل میں آئے کیسے؟ کوئی ٹونک ہے؟ کبھی دیکھا آپ نے کہ فارمیسی میں مل رہا ہو ٹونک بھی ہے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا؟ ایسا ہے کوئی تو طریقہ ہوگا نا۔ جب ایمان کو بڑھانے کا تقاضا ہے اور ایمان انسان کو بھاری بناتا ہے اور ایمان فتح دلواتا ہے اور ایمان 313 کو 1000 پر بھاری کر دیتا ہے، تو وہ ایمان کہاں سے آتا ہے؟ اس ایمان کو کیسے میں اور آپ اپنے اور اپنے گھر والوں کی زندگی میں یہ گول سیٹ کر لیں کہ اس رمضان میں ایمان میں اضافے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، ایمان ہے اللہ کی پہچان، اللہ کو جاننا، اللہ کو سمجھنا اور اس کے مطابق اپنے عمل کو تبدیل کر لینا۔ کیا شیطان کو اللہ پر ایمان تھا؟ ویسے شیطان جانتا تھا اللہ رب العالمین ہے یا نہیں؟ جانتا تھا، لیکن کیا اس نے بات مانی اللہ کی؟ کیا اس نے سجدہ کیا؟ ایک سجدہ ہی تو کہا گیا تھا، وہ ایک سجدہ اس پہ اتنا بھاری ہو گیا۔ میں اور آپ پتہ نہیں، ہم شیطان کو تو بہت برا کہتے تھے، ہم بھی اللہ کو بعضا پہچانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہے، میری زندگی کی ڈوری، میرے معاملات کے سارے حل، ہر چیز ان کے ہاتھ میں لکھی ہے۔ مانتے ہیں لیکن ان کی نہیں مانتے۔ شیطان کو برا کہتے ہیں، اس کا سجدہ نہ کرنا بڑا کھلتا ہے۔ ہم نے اطاعت کر لی، بغیر چوں چرا کے مان لیا جو اللہ نے کہا۔ میں سمجھتی ہوں وہ السمیع ہے، وہ سننے والے ہیں، جو دن رات میں کہتی ہوں، وہ البصیر ہے، میرے دل کے کھوج کو بھی دیکھنے والے ہیں۔ کیا مجھے اور آپ کو السمیع اور البصیر کے تقاضے پتہ ہے؟ کیا مجھے یہ پتہ ہے کہ اللہ سریع الحساب بھی ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ان کا کوئی بندہ پریشان ہے، افسردہ ہے، اور میرے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے میں سکون سے اپنی دنیا میں مگن ہوں، اللہ مجھ سے حساب نہیں لیں گے؟ اللہ تعالیٰ الرقیب ہیں، گردن کے پیچھے سے میری اور آپ کے معاملات کی دیکھ بھال کرنا ہے۔ ایمان بڑھتا ہے اللہ کو جاننے اور اس کے بعد اپنے عمل کو تبدیل کرنے سے۔ اس رمضان کا گول سیٹ کیجئے، اللہ کا کوئی ایک نام منتخب کر لیجئے، بس ہر روزے میں سوچئے یہ نام میرے ساتھ تھا، یہ صبح شام میرے ساتھ تھا، اور یہ آج سے شروع ہوگا، کل کا نہیں پتا کس کو زندگی ملے گی اور کس کی سانسیں ختم ہوئی۔ ایمان بڑھتا ہے اللہ کے ذکر سے، اور الذکر قرآن مجید۔ رمضان المبارک کی کیا فضیلتیں ہیں کہ ہمارا دن پورا قرآن کے ساتھ گزرتا ہے، دن میں تلاوتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور مکمل کرتے تھے۔ آج سوچیں کہ میں قرآن پڑھوں گی بھی، لیکن میں I will live with the قرآن۔
میں پڑھ رہی ہوں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تم بھاگ میں ریٹ ریس میں لگے ہوئے ہو، مقابلے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہو، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ جاؤ گے. ابھی سوچوں کہ میں بھی تو مقابلے میں نہیں ہوں، ہر وقت کی کمپیریزن میں. کیونکہ آج کا تو فتنہ ہی ہے نا، مقابلوں پہ اکساتا ہے. دیکھو اس کے پاس یہ، تمہارے پاس نہیں، اس کے بچے تمہارے بچے، اس کے گھر میرا گھر، اس کا لائف اسٹائل، اس کی اسکلز، اس کی کوالیفیکیشن، کوئی بھی، ہر ایک کے پاس اپنے اپنے کرائٹیریا ہیں. مائک تھوڑا تو قرآن کے ساتھ رہنا، پھر نوافل کا اہتمام، اور پھر اللہ کا ذکر. پورا روزہ ہم یہ آج سے شروع کریں گے زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، مستقل اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا. پھر ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. صحابہ کا معاملہ تھا، حضرت عمر کا تو بہت تھا. اپنے ساتھیوں کو بلاتے تھے، آؤ مل کے بیٹھے ایمان کو تازہ کریں. ان کو ایمان تازہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 313 بھی دیکھ لیے، جنگ خندق بھی دیکھ لیے. جنگ خندق آپ کو پتہ ہے کب ہوئی تھی؟ کس دن ہوئی تھی؟ عید کے 5ویں دن ہوئی تھی. تو خندق کب کھودی گئی ہوگی؟ رمضان المبارک میں کھودی گئی. اس کو دیکھ کے ان فوجوں اور لشکروں کا آنا اور ان کا ہار جانا اور ان کا پسپا ہو جانا سب دیکھ کے بھی حضرت عمر کہتے ہیں آؤ ایمان تازہ کریں، آؤ مل کے بیٹھیں. تو پھر میرے اور آپ کے پاور اسٹیشن، میری اور آپ کے چارجنگ اسٹیشن کون سے ہیں؟ یہ دینی محفلیں، اجتماعیت. جب میں اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ریچارج ہو کے اٹھتے ہیں، ایمان میں اضافے کو لے کے اٹھتے ہیں. آج کا پورا فتنہ ہے انڈیویجولزم. اپنے اپنے گھر میں، اپنی اپنی یوٹیوب پہ، اپنے اپنے واٹس ایپ گروپ پہ اسلام سیکھ لیں، اسلام پہ عمل کر لیں. نہیں، ایمان میں اضافہ کرنا ہے تو اجتماعیت کے ساتھ، صالح لوگوں کے ساتھ جڑ جائیے، ان کو ڈھونڈیے، ان کے لیے دعائیں کیجیے، ان کے ساتھ مل جائیے. ایمان میں اضافہ، ایمان کی بقا اسی وقت ممکن ہے. نمبر 4، یہ ایمان میں اضافے کے طریقے ہیں. نمبر 4 چیز کیا ہوگی؟ گناہوں سے اجتناب. رمضان المبارک کی فرضیت ہی کیا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا، میں اس کو ہٹا دوں یا رہن کیا کروں؟ میری آواز وہاں تک آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے بس. اچھا، ایمان میں اضافے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ گناہوں سے حد الامکان ہر ممکن اجتناب کرنا. جیسے جیسے گناہ کا داغ لگے گا اور میں نے اسے استغفار سے نہیں دھویا تو ایمان بھی نکلتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ دل ایک سیاہ اوندھے پیالے کی مانند ہو جائے گا جس میں سے کوئی خیر نہیں نکلتی. آج عہد کیجئے کہ میں چھوٹی سی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گی، ذرا سی بھی کوئی غلطی ہوگی اللہ سے رجوع کروں گی، اس کو دھوں گی. خطا، انسان خطا ہے، خطا کا پتلا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن رجوع اللہ، اللہ سے جڑنا، اللہ سے رجوع کرنا، ان سے توبہ اور استغفار کرنا. نمبر 2 بات، یہ تو وہ بات ہوئی نا کہ مجھے اپنی کوالٹی کیسے بہتر بنی ہے؟ بذریعہ ایمان، ایمان کے اضافے کے ذریعے. نمبر 2 کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ تم تعداد میں زیادہ ہوگے لیکن دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکل جائے گا. دشمنوں کے دلوں سے رعب نکل جائے گا. تو اب اس رمضان کا گول ہے مجھے اور آپ کو دشمنوں کے دلوں میں اپنا رعب واپس پیدا کرنا ہے. کیسے پیدا کرنا ہے؟ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی. میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں کر سکتی ہوں، بلکہ میں جو تیسرا پوائنٹ ہے اس کو پہلے لے آتی ہوں. مجھے آپ کو جھاگ سے اٹھ کے ویو کی طرح بننا ہے، لہر کی طرح بننا ہے. کیسے؟ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں. جنگ بدر کا موقع ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑاؤ ڈالتی ہیں اور ایک صحابی حضرت حباب بن منظر آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کو وحی کی گئی ہے اس جگہ پڑاؤ ڈالنے کی، لیکن یہ آپ کی اپنی ایک چوائس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ وحی نہیں کی گئی، میں نے سوچا کہ اس جگہ کو پسند کروں. انہوں نے کہا نہیں، ہم جا کے سارے پانی کے چشموں کو کور اپ کرتے ہیں، ان پہ قبضہ کرتے ہیں، اپنا ایک حوض بناتے ہیں، یہاں ہم ٹھہریں گے اور یہاں قریش ٹھہریں گے، کیونکہ سورج جب طلوع ہوگا تو دھوپ قریشیوں کی آنکھوں میں پڑے گی. بیسٹ وار اسٹریٹجی تھی، بہت آرام سے پڑھ لی ہم نے. جب اگر کبھی دل پہ رکھ کے سوچئے، میں اگر وہاں پہ کھڑی ہوتی، میں سوچتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا ہے، میں اپنی رائے دوں؟ مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، میرا کیا ہے، میں خاموشی سے کھڑی ہوں. ہم لوگوں کی ہمت نہیں ہوتی، ہم لوگ اپنی ورتھ کو، اپنی اہمیت کو، اپنی قدر کو نہیں پہچانتے. ہم سوچتے نہیں کیا کہوں، رائے دوں گی، پتہ نہیں صحیح ہوگی نہیں صحیح ہوگی. خود اپنی جگہ رکھ کے سوچئے، اگر جنگ بدر کے موقع پر آپ ہوتی تو کیا آپ اٹھ کے جا کے کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟
ممکن ہے کہ یہ چیز صحیح نہ ہو، میں جو آپ کو آئیڈیا دے رہی ہوں وہ بہتر ہو۔ سلمان الفارسی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، خندق کھودنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اپنی قدر و قیمت کو پہچانیے۔ وہ قومیں اور وہ اقوام جو زخمی ہو جاتی ہیں ان پہ مرہم خواتین رکھتی ہیں۔ ام موسیٰ کا واقعہ یاد کیجئے، بنی اسرائیل کے بیٹے مارے جاتے تھے، ام موسیٰ نے اس نظام سے بغاوت کی اور حضرت آسیہ نے بغاوت کی۔ ایک نے بچے کی پیدائش کا پورے مرحلے سے گزری اور اس بچے کو دریا میں ڈالا، اور دوسری نے اس بچے کو اپنے محل میں چھپایا۔ اس پورے نظام کے خلاف کھڑی ہوئی اور اس موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا جن کو بعد میں پیغمبر بننا تھا۔ اور ان خواتین کو یاد کیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سائے تلے بیٹھے ہیں، اور وہ دو لڑکیاں اپنے باپ کو جا کے کہتی ہیں، ابا ہم نے ایک قوی اور امین شخص کو دیکھا ہے، آپ اس کو بلا کے ملازمت دیجیے۔ خواتین کی رائے، ان کا وجود معاشروں کو جوڑتا ہے، معاشروں کو اٹھاتا ہے۔ تو آج میں اور آپ چینج میکر بن جائیں۔ دشمنوں کے دلوں پہ رعب ڈالنے کے لیے جب تک میں اور آپ اپنی قدر و قیمت کو نہیں پہچانیں گے، اپنی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب کریں کیا؟ نمبر 1، اگر میں اپنے لیول پر بات کروں، اپنے رول اینڈ رسپانسبلٹی کی، اپنی فیملی کے ساتھ، بچے ہیں، شوہر ہے، ان کے ساتھ جو ہمارے پورا گولڈن ٹائمز ہے نا، جب امتیں پسپا ہوتی ہیں، دبائی جاتی ہیں اور اس طرح ٹوٹ رہی ہوتی ہیں جو آج ہمارا حال ہے۔ آپ میں سے کون یہ کہے گا کہ امت مسلمہ بالکل صحیح حالت میں؟ پھر ہم کیوں کہہ رہے ہیں استقبال رمضان اور امت لہولان؟ اگر ایسا ہے تو اپنے جو گولڈن ایراز تھے، جو سنہری ادوار تھے، جب امت مسلمہ عروج میں تھی، ان کی کہانیاں بتائیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، بزدل ماں بزدل بچے پیدا کرتی ہے۔ اگر میں اور آپ ڈرپوک ہیں، میں اور آپ دپک جاتے ہیں، میرے اور آپ کے لیے ہر وقت دبنا ہمارے لیے سب سے آسان ہے، تو میرے بچے بھی ڈرپوک ہوں گے، میرے بچے بھی دبنا سیکھیں گے۔ اور دبنا اور بزدلی دکھانا، بزدلی کیا ہے کہ مجھے یہ ہے کہ میں کوشش کر سکتی ہوں، بہادری یہ ہے کہ میں اللہ پر توکل کر کے بے سر و سامان 313 اس میدان میں لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ ہے نا، حضرت سعد بن ابی وقاص کا آتا ہے کہ اپنے بچوں کو سب سے زیادہ جو دعا سکھاتے تھے وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ مجھے بزدلی سے محفوظ رکھی۔ بزدل ماں بزدل بچے، بزدل بہن بزدل بھائی، جو بزدل عورت ہوگی اس کا پورا گھرانہ بزدل۔ پہلی چیز، اگر مجھے اور آپ کو چینج میکر بننا ہے تو خود اپنے دل سے سارے خوف نکال دیجئے، ڈر ہو تو صرف اللہ رب العالمین کا۔ نمبر ٹو چیز کیا ہوگی کہ دیکھیے، میں اور آپ بہت ساری ہم چیزیں جو ہم کرتے ہیں، ہم رمضان کی سوچ رہے ہوتے ہیں، کسی کے گھر ڈیکوریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، کسی کے گھر افطار پارٹیاں پلان ہو رہی ہیں، اس میں آج یہ سوچوں فار ویلکمنگ رمضان کہ واٹ کین آئی ڈو فار مائی امہ، میں اپنی امت کے لیے کیا کر سکتی ہوں، کیا کردار ادا کر سکتی ہوں، کچھ نہ کچھ۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو کچھ نہ کر سکے، ہم میں سے ہر ایک کے پاس کوئی صلاحیت ہے۔ اپنی صلاحیت کو پہچانیے، اس کو سمجھیے، اس کے لیے اللہ سے دعا کیجیے اور وہ لگائیے۔ ابھی ایک پروگرام ہمارا جو اس کے بعد ہوگا وہ انفاق پر ہوگا، انفاق اللہ کی راہ میں کچھ لگانا۔ تو پھر میں اس امت کے لیے کیا لگا سکتی ہوں؟ کچھ تو لگا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اپنے گھر میں موجود جو نوجوان نسل ہے میں اس کو ایسا تیار کر دوں کہ وہ کل امت کی لیڈرشپ بن جائے۔ یہ ناممکن نہیں ہے، یہ ناممکن نہیں ہے۔ آپ چاہیں گی تو دنیا بدل جائے گی۔ تو آئیے دوبارہ پوائنٹ نمبر 2 پہ جاتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1 تھا مجھے کوانٹیٹی ورسز کوالٹی، مجھے اپنی کوالٹی پہ کام کرنا ہے، اپنے ایمان میں اضافے کی کوشش کرنی ہے، اس سے میرا وزن بڑھ جائے گا۔ نمبر 2، مجھے اس بات کو سمجھنا ہے کہ میں بے قدر و قیمت نہیں ہوں، میں چاہوں تو میں دنیا کو بدل کے رکھ سکتی ہوں، میں بزدل نہیں ہوں، میں کمزور نہیں ہوں، میں کم ہمت نہیں ہوں، میں چینج میکر ہوں، میں اس لہر کی طرح ہوں جو اٹھتی ہے اور پھر ہر طرف سے چیزوں کو ہلا دیتی ہے، راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو بہا کے لے جاتی ہے۔ نمبر 3، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں دشمن کے دل سے رعب نکل گیا، اب میں رعب ڈالوں گی۔ پہلے اس پہ یقین کہ میں کچھ کر سکتی ہوں، رعب کیسے ڈالوں گی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کے اللہ کی رسی کو تھام لو اور تفرق نہ کرو۔ ہم نے مل کے اللہ کی رسی کو نہیں تھاما، ہم نے اپنی اپنی انفرادی زندگیوں میں اللہ کی رسی کتاب حکیم کو تھاما ہے۔
اور اکیلے کام کے وہ فائدہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ دیکھیے جب کوئی وبا پھیلتی ہے، کوئی پینڈیمک ہو، تو سارا پورا ملک یا سوسائٹی یا معاشرہ یا خاندان سب جب خیال کر رہے ہوتے ہیں تب بچ پاتے ہیں نا، ورنہ تو اس وبا کے ہاتھوں بہتے ہی چلے جائیں گے. اپنی زندگی میں کب تک ماسک پہن کے پھریں گے؟ ورلڈ لیول پہ کام ہوتا ہے جب اس کے بعد بیماریاں ختم ہوتی ہیں. ہوتا ہے نا، کتنی بیماریاں تھیں جو پہلے نسلوں کی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں کہ آج بھی نہیں ہیں. تو اگر مجھے اور آپ کو دنیا میں امت مسلمہ کا رعب پیدا کرنا ہے تو اپنے گھروں کے اندر یہ بات پیدا کرنی ہے کہ سارے مسلمان میں واعتصموا بحبل اللہ ہو ہی نہیں سکتا اگر میرا دل بدگمان رہتا ہو، اگر میرے دل میں ہر وقت کھوٹ کھپٹ ہو، مجھے معاف کرنا نہیں آتا ہو، میرے دل میں خیر خواہی نہ ہو، میں ہر وقت یادوں کی پوٹلیاں اٹھا کے پھرتی ہوں اور میں صرف اپنے لیے بھلا چاہتی ہوں. واعتصموا بحبل اللہ نہیں ہو سکتا. رسی کو مل کے پکڑنا اس وقت ممکن ہے جب مجھے آپ سے اسی طرح محبت ہو جتنی اپنے آپ سے محبت ہے. کیا ہے؟ آج رمضان المبارک کا استقبال کرنے سے پہلے اپنے دلوں کا جائزہ لیجیے. جس کے لیے دل میں نفرت تھی اس کے لیے محبت لے آئی. جس کو معاف کرنا مشکل تھا اس کو معاف کر دیجیے. جس کے لیے بدگمانیاں تھیں اس کے لیے 99 اچھے گمان کر لیجیے. جس پہ اپنی کسی بڑائی کا رعب جمانا تھا اس کے سامنے اپنے آپ کو عاجز کر لیجیے. کر کے دیکھیے، واعتصموا بحبل اللہ آسان ہو جائے گا. دشمنوں پہ رعب کیسے بٹھایا جا سکتا ہے؟ تعاونوا علی البر والتقوی کے ذریعے، کہ تمام نیکی، تعاونوا علی البر والتقوی کے ذریعے، کہ نیکی کے کاموں میں یہ کچھ ایسا فلکچویٹ ہو رہا ہے، رکھوں یا ہٹا دوں؟ آپ لوگوں کی چوائس ہے. تعاون علی البر والتقوی کیا ہے؟ دیکھیے، انفرادی سطح پہ ہم سب، امت مسلمہ، ایک ڈیٹا شائع ہوا تھا ایک زمانے میں کہ سب سے زیادہ چیریٹی ورک امت مسلمہ کرتی ہے. اور کیا کرتی ہے؟ مساجد تعمیر کروا دی، کہیں قرآن مجید رکھوا دیا، کہیں سبیلیں لگوا دی، واٹر کولر لگوا دیے. مسئلہ وہیں کا وہیں موجود ہے. مسئلہ کیا ہے؟ میرے اور آپ کے تعلیمی ادارے ایتھیزم اور تمام ازمز کے گھر ہیں، جہاں بچے جاتے ہیں، ہماری یوتھ جاتی ہے اور نکلتی ہے تو وہ اوپر سے محمد نام ہے، اندر سے وہ کچھ اور ہے. میرے اور آپ کا میڈیا اسلام دشمنی میں سب سے اول ہے. میرے اور آپ کی ہر جگہ چلی جائیے، ہماری انویسٹمنٹ اتنی سطحی، اتنی شارٹ لفڈ ہے. وہاں کنواں بنوانا بھی بہت بڑی نیکی کا کام ہے، کیونکہ پانی کا نکلنا، کتنے علاقے ہیں تھر کے اندر جہاں جا کے عیسائی مشنریز کام کر رہی ہیں اور وہ کنواں کھدواتی ہیں اور کہتی ہیں آپ یہ عیسائی بن جائیے. لوگ ہو جاتے ہیں ایک پانی کی گھونٹ کی خاطر. پانی زندگی ہے. لیکن سوچئے کہ جہاں میں انویسٹ کر رہی ہوں کیا وہ شارٹ ٹرم فائدہ ہے یا لانگ ٹرم امت کو فائدہ دے رہا ہے. تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والی ہو جائیے. نمبر 3، دشمنوں کے دلوں پہ رعب کیسے آئے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی بہت فکر کرتے تھے کہ پبلک اوپینین جو ہے، نیریٹو جو ہے وہ مسلمانوں کے حق میں ہو. کیا مراد ہے اس بات سے؟ جنگ بدر ہوئی، مشرکین مکہ ہار گئے، 70 کنویں میں ڈال دیے گئے، مارے گئے، 70 قیدی بنا دیے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے میدان میں ٹھہرے. کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں کوئی کمیونیکیشن وہ نہیں تھا کہ کہیں سے کہیں پتہ چل جائے مسلمان جیت چکے. نہیں، وہ اس لیے ٹھہرے کہ ہر جگہ یہ خبر پھیل جائے کہ مسلمان جیتے ہیں اور قریش پسپا ہو گئے، ہار گئے ہیں، ہار کے واپس لوٹے. صلاح الدین ایوبی نے جب یروشلم کو فتح کیا تو اس میں داخل ہونے سے پہلے اپنے خیمے کے اندر بہت سارے کاتبین یا خطاط کو بلایا اور دنیا بھر میں خطوط بھیجے کہ ہم نے یروشلم کو فتح کر لیا، ہم اس قابل ہیں. یہ نیریٹو کی وار ہے. اس سے مطلب کیا ہے؟ بہت بڑی بات ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں مسلمان ہوں تو دیکھنے والا مجھ سے ایسے، جیسے اللہ تعالیٰ اس آیت میں نا اصلھا ثابت، جس کی جڑ زمین میں گئی ہے، وفرعھا فی السماء، اس کی شاخیں آسمان کو چھوتی ہیں. اگر ایمان میرے دل میں ہے تو وہ ریڈیٹ ہو کے لوگوں کو دکھائے کہ یہ شخص واقعی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہے، اس کا اخلاق قرآنی ہے، اس کا مزاج قرآنی ہے، اس کے اندر صرف اور صرف خیر ہے، اس میں کوئی شر نہیں ہے. آپ دیکھیے اس وقت پورا میڈیا، آپ کوئی چیز اٹھا کے دیکھیں، وہاں پہ بتایا جاتا ہے جو اسلام پسند ہے، جو مولوی ہے یا جو مذہبی ہے، وہ سب سے زیادہ متعصب، توڑ پھوڑ کرنے والا، جلانے والا، مارنے والا، عورتوں کو اذیتیں دینے والا ہے. اس دور میں
اپنے امیج کو بہتر بنانا میرے اور آپ کا فرض اولین ہے۔ آج ابھی آپ سب کو پتا ہے اس خطے پہ ایک پوری جنگ جاری تھی، مظلوموں کو کیسے ٹینکوں کے نیچے اور کیسے ان پہ بم گرائے گئے، اور انہوں نے وہ جنگ جیتی کیسے، نیریٹو بلڈ کر کے اپنی وہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کے بھیجتے تھے کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہے، دنیا ان کے ساتھ آ کے کھڑی ہوئی نہیں ہوئی ہے، ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ تو اپنا تاثر درست کیجئے، یہ نہ کوئی سمجھے کہ دین پہ عمل کرنے والے کٹھور ہوتے ہیں، ان کو تو صرف اپنی نماز کا فکر ہوتی ہے، ان کی بلا سے کوئی مرتا ہے تو کوئی مرے، کوئی جاتا ہے تو کوئی جائے۔ اپنا امیج بہتر بنائیے، اپنے بچوں اور گھر والوں کے دل میں امیج بہتر بنائیے۔ بعض دفعہ تو ہمارا یہ ہوتا ہے، جیسے جیسے ہم دین سے جڑنے لگتے ہیں نا، زندگی گھر والوں کے لیے مشکل ہونے لگتی ہے۔ بچے کہتے ہیں وہ بہتر تھی، وہ والی جو امی تھی نا، جب ان کو دین کا کوئی شعور نہیں تھا، اب تو انہوں نے اتنا مشکل لائف سٹائل کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی زندگی ہے، کیسے وہ لوگوں کے لیے عمدہ اور اعلیٰ اخلاق والے تھے۔ اس رمضان کا گول بنائیے کہ میرا اخلاق قرآنی ہوگا، میں قرآن مجید کو جب روز پڑھوں گی، جس آیت سے تراوی میں گزروں گی یا دور قرآن میں گزروں گی، میں پورا دن سوچوں گی اللہ آپ کا تو حکم یہ تھا، میں تو اس کے بالکل متضاد ہوں، اللہ آپ نے تو یہ کہا تھا، میں تو یہ نہیں کر پاتی، اللہ آپ مجھے سکھا دیجئے نا، آپ مجھ سے کروا دیجئے نا۔ پوائنٹ نمبر 4، استقبال رمضان کیسے ہوگا؟ ایمان میں اضافے کے ذریعے۔ استقبال رمضان کیسے ہوگا؟ دشمنوں پہ رعب میں لانے کے ذریعے۔ استقبال رمضان کی تیاری کیسے ہوگی؟ اپنے آپ کو چینج میکر سمجھتے ہوئے۔ استقبال رمضان کیسے ہوگا؟ دعاؤں کے ذریعے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے کتنی دفعہ ویسے آپ لوگ قرآن مجید کو مکمل پڑھ چکی ہیں، دور قرآن سے گزر چکی ہیں، کتنی دفعہ ایسا ہوگا زندگی میں؟ ایک دفعہ سب کر چکے ہیں یا نہیں؟ ونس ان لائف ٹائم ہو چکا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ دعاؤں کا تذکرہ کس محبت سے کہتے ہیں؟ کبھی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ، کبھی حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ، وہ محراب میں کھڑے ہو کے اپنے رب کو پکار رہے تھے، کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں۔ اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے جب میں اور آپ اپنے دل کی تمام خدشات، خوف اور فکریں اور پریشانیاں اور مسائل ان کے حوالے کر بس ان کو سب کچھ بتا کر بے فکرے ہو جاتے ہیں۔ اس رمضان المبارک کا آج سے گول بنائیے، اپنی دعائیں لکھ لیجئے، صرف اپنے لیے نہیں، امت کے لیے، صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں، امت کے ان تمام بچوں کے لیے جو یتیم ہو گئے ہیں، ان سب کے لیے دعائیں۔ دعا رمضان کی تیاریوں میں سے ایک ہو۔ پھر اس کے بعد نمبر 5 چیز کیا ہوگی؟ نمبر 5 چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ جھاگ کی مانند اس لیے ہو کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت۔ تو کیا میں موت سے محبت کرنے لگوں؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ دنیا مقصد زندگی نہ بنے، اسی دنیا میں رہنا ہے۔ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے، اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا۔ لیکن دنیا اتنی حاوی نہ ہو کہ میں بھول جاؤں آخرت کو، دنیا کے گھر کو صاف کرتی ہوں تو آخرت کے گھر کی فکر ہو جائے، دنیا کے رشتے نبھاتی ہوں تو آخرت کی فکر ہو کہ آخرت میں میرے ساتھ کون رشتے دار، کون میرے ہوگا آس پاس۔ دنیا میں اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرتی ہوں، اپنے آپ کو جو بھی چیزیں، تو آخرت کی فکر ہو کہ وہاں پہ تو ایسا بھی ہوگا، کچھ پیپ زدہ ہوں گے، کچھ آگ کا لباس پہنے ہوں گے، وہاں کے لباس کی تیاری بھی کر لوں۔ اور کراہیت الموت کا متضاد کیا ہے، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ مجھے ہر لمحے یہ فکر ہو جائے کہ وقت رخصت لکھا ہے، میرا ویزا ایشو ہو چکا ہے، مجھے جانا ہے، جانے کے بعد میری لیگیسی کیا ہو، میں ورثے میں کیا چھوڑ کے جاؤں گی، زیور، مکان، بچے، یا کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ جو میں نے کسی کے سینے میں اتارا ہو۔ کراہیت الموت کا اپوزٹ یہ ہے کہ اس رمضان کا میں گول بنا لوں کہ میں ایک آیت بھی سیکھوں گی، کوئی ایک کام بھی کروں گی، کسی ایک کو اپنی لیگیسی بناؤں گی کہ جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی تو وہ عمل وہ شخص جاری رکھے گا۔ جانا ہے، ان سے ملنا بھی ہے، اس کی تیاری اس کا متضاد ہے۔ جس دن میں نے اور آپ نے یہ کام کر لیا کہ دنیا کا سب کام کیا لیکن پیرالل میں آخرت کا بھی کیا، دنیا میں بینک میں سیو کرتے ہیں تو انفاق کر کے آخرت میں بھی سیو کرتے ہیں، دنیا میں جو کچھ، دنیا کے لیے جو کچھ کرتے ہیں وہی کچھ آخرت کے لیے کرتے جائیں،
بس یہ کراہیت الموت اور حب الدنیا کے متضاد رویہ، اپنی لیگیسی تیار کرتے. آخری بات، ملہم بن جائے گی. آپ سب کو رفو گری کا پتہ ہے؟ رفو گر پرانے زمانے میں ہوتے تھے، اب تو نہیں ہوتے، اب تو کپڑے پھینک دیے جاتے ہیں. جب کپڑوں میں سوراخ ہوتا ہے تو ایسے کچھ ماہرین فن ہوتے تھے، اس کپڑے کے دھاگوں سے اس سوراخ کو پیچ اپ کر دیتے، جس کو پیچ ورک کہتے ہیں. بڑا انوکھا فن ہے یہ. انسانوں کے دلوں کی بھی رفو گری ممکن ہے، انسانوں کے زخموں کی بھی رفو گری ممکن ہے، انسانوں کے دکھوں کو بھی ڈھانپا اور ختم کیا جا سکتا ہے. آج یہ عہد کیجئے کہ اس رمضان میں جب میں داخل ہوں گی تو رفو گر بن کے داخل ہوں گی. کسی کے دل پہ مرہم رکھوں گی، کسی کے مسائل کو حل کروں گی، کسی کے جو جس کی چیز ہے جہاں میں ہوں مجھ سے. اللہ کہتے ہیں اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. کلمہ ایمان جس کے دل میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جڑیں زمین میں اور شاخیں آسمان کو چھوتی ہیں. تو میرے دل میں اگر کلمہ ایمان اتر گیا ہے تو پھر میں بھی ایک روشنی کا استعارہ بن جاؤں. میں جہاں کھڑی ہوں مجھ سے ایسی روشنی نکلے. اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب میں اور آپ اپنے مسائل، اپنی چھوٹی چھوٹی ڈیزائرز، اپنی پریشانیاں، ان سب کو پیچھے رکھ کے پرائیورٹائز کس کو کریں؟ اللہ کے دین کو، امت مسلمہ کو، آنے والے وقت کو. اور جھاگ سے سمندر کی لہریں اور موجیں بن جائیں، بکھرے ہوئے پتوں سے شجرے سایہ دار بن جائیں. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ مومن کی مثال ایک کھجور کے درخت کی جیسی ہے جس کے اندر نفع ہی نفع ہے. تو آئیے نفع بن جائیے. اس رمضان کو آغاز کریں تو اس سوچ کے ساتھ کہ امت لہو لہو تھی اور میں اس جھاگ کا حصہ تھی. امت کمزور تھی، پسپا تھی، دبائی جا رہی تھی. آج آپ دیکھیے جب ابھی امریکن گورنمنٹ آئی ہے اور مسلمان ممالک کے جو پریزیڈنٹس ان کے پاس جا رہے ہیں، کس طرح ان کی بے عزتی کی جا رہی ہے. اور کہیں بھی ہر لیول پر آپ دیکھیں، اس سے نکل آئیں. اللہ ہم سب کے لیے اس کام کو آسان کر دیں. اللہ ہم سب کے لیے دین کے لیے پر چلنا، دین کی بقا اور دین کی سلامتی کے لیے کام کرنا، دین کی ابلاغ کے لیے کام کرنا، اپنے گھروں سے ایسے مسلمان بچے کھڑے کرنا جو آئندہ مسلم امت کے لیڈرز بن جائیں، ہم سب کے لیے آسان کر دیں. آمین سو آمین. اور جب ہم اللہ کے پاس پہنچے تو اس حال میں ہوں کہ اللہ ہم سے راضی ہوں اور ہم اللہ سے راضی ہوں. آمین سو آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر.